وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه أحمد وابن خزيمة. قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة حيث قال: أيها الملك، كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل أموال اليتيم وقذف المحسن، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. الحمدللہ، ہر قسم کی حمد اور ثنا، اعلیٰ تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور دیبا ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں بھی ایک ہے اور اکیلا ہے۔ نہ اللہ کے ناموں میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کام میں کوئی شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ربیع الاول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اصل میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ہمیں اس مہینے میں کیا حاصل ہونا ہے۔ ہم نے اپنے دین کی تجدید کرنی ہے، اپنے اخلاق کی تجدید کرنی ہے، اپنے معاشرے کی خرابیوں کی تجدید کرنی ہے۔ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وقت جو حالات تھے اس تاریخ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ارض مدینہ میں کیا تبدیلی آئی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول تھے، محب رسول تھے، مطیع اور فرما بردار تھے، ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا وہ تبدیلی مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے؟ آج ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو، اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت، وہ اسوہ حسنہ اختیار کر رہے ہیں جو میرے آواز کو حصہ رکھیں، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکے میں اور مدینے میں، جیسے کہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر جب حبشہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے: ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو حجر اور شجر کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہم
ہر حرام کھا جاتے تھے، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا اور دبا جاتا تھا۔ اللہ نے ہم میں ہمارے لیے بعثنا فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہم میں سے اللہ نے ہمیں رسول بھیجا، نعرف نسبہ وحسبہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ خاندان کی شخصیت تھی، اعلیٰ قبیلے کی شخصیت تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے سچ بولنا ہے، تم نے حلال کھانا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم نے ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ہمسائے کے محافظ بننا ہے، تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پہ آئے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ صدق ہو و امانت ہو و عفاف ہو، نبی پاک سچی شخصیت تھے، نبی پاک دامن تھے، نبی پاک اتنی اعلیٰ شخصیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ میں صفا پہاڑی پہ کھڑا کیا نبوت کے اعلان سے پہلے، نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ بعثت سے پہلے میرے نبی سے محبت کرنے والے ہم بھی اپنی زبانوں کو سچ کا عادی بنائیں۔ ہمارا نبی نبوت سے پہلے بھی سچا تھا، نبوت کے بعد بھی سچا، ہمیشہ سچا رہا، اور یہی کہا میں اپنی امت کو سچا دیکھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ اخلاق کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں، محافظ دیکھنا چاہتا ہوں، ہمسائے کا بہترین ہمسایہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم میں یہ صفات ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی سچی محبت ہے، ورنہ میری اور آپ کے نبی کے دعوے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا، اپنی بعثت کا، اس دنیا میں آنے کا بڑا مقصد فرمایا انما بعثت، مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنی امت کو اعلیٰ اخلاق کی تربیت دے کے جاؤں، زبان سچی، معاملات سچے، سچ سکھا جاؤں، سچ بولنا، ہمدردی۔ انما بعثت لأتمم مصالح الاخلاق وفی روایت مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں میں امت محمدیہ کے اخلاق کو اعلیٰ بنا کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اخلاق ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی شخصیت ابھر آتی ہے، علیحدہ ممیز ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق سچ بولنے کا نام ہے، اخلاق امانت کا نام ہے، اخلاق جو وفا جو زبان کر لی اس کو پورا کرنے کا نام ہے، اخلاق صلہ رحمی کا نام ہے، اخلاق اللہ اکبر غصے کو برداشت کرنے کا نام ہے، اخلاق نرم پیاری میٹھی گفتگو کرنے کا نام ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر بھی جھانکیں کہ میرے اندر ہمارے اس معاشرے میں ہم کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو اپناتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ نے یہ آیت اتاری خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، اللہ کے نبی
اللہ حکم دے رہا ہے میرے نبی آپ نے درگزر کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم دکھائیں گے، اس کو سبق سکھائیں گے۔ اللہ نبی کو کہتا ہے خذ العفو، درگزر کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی کے لیے تیار نہیں کرنا۔ چلو تم میری ٹیم تیار ہو جاؤ، اس کو ایسے ویسے دکھا دیں گے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کے لیے نوجوانوں کو، اپنے ساتھی کو تیار کرنا ہے۔ فرمایا وَارِضْ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی حرکت کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کے حرکات سے اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ اللہ کے رسول، اللہ نے جب یہ آیت اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے یہ آیت جو مجھ پر اتاری ہے کیا مقصد ہے، کیا اس کی تفسیر ہے؟ فرمایا ان اللہ امرک ان تعفو عمن ظلمک، محمد سے محبت کرنے والے ذرا توجہ سے یہ سبق سنو۔ حضرت جبریل اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ پیارے نبی آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان تعفو عمن ظلمک، آپ اس سے درگزر کریں جو آپ سے زیادتی کرتا ہے، پیار کریں، آپ سے اس سے پیار کریں گے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اس ظلم والے کو معاف کر دینا، یہ اطاعت رسول ہے، یہ اخلاق رسول ہے۔ فرمایا اس کو، اس کے ظلم اور زیادتی کو وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نکال دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو سارے بیت المال میں جو خزانہ جمع ہوا مکے والوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ یہ مکے والے ہمیں قتل کر کے، گھسیٹ کے سزائیں دیتے رہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے نواز رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انصار صحابہ نے کہا یہ کیا ہوا، قربانیاں ہم نے دی، مال مکے والوں کو مل رہا ہے۔ فرمایا مدینے والے، یہ مکے والے مال لے جائیں گے تو محمد رسول اللہ کو ساتھ لے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ توتی من حرمک، جس نے تمہیں محروم کیا ہے تم اس کو نوازو اور اس میں صدقے اور خیرات کرو۔ وتصل من قطعک، اے پیارے حبیب تم صلہ رحمی کرو جو تجھ سے رشتہ دار جھگڑے کرتا ہے۔ جو رشتہ دار بناتا ہے اس سے بناتے ہو، وہ تمہاری کیا کمال ہے، میری کیا کمال ہے۔ جو رشتہ دار آپ سے بگاڑتا ہے، آپ سے رشتے کو توڑتا ہے، فرمایا تصل من قطعک، اس سے صلہ رحمی کرو جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حرص ہوتا تھا، یہ تمنا ہوتی تھی، کون سا اچھا کام ہے جو ہم کریں، ہم اعلیٰ درجہ پائیں، اعلیٰ شخصیت بنیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک بنیں۔ تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، جا رجل یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خدمت میں ایک صحابی پیش ہوتا ہے، کہتا ہے این یعلمہ شیئا ینفع بہ، اللہ کے رسول کچھ ایسا سکھاؤ جیسے آپ آج لوگ بیٹھے ہیں نا، سیکھ کے جائیں تو سبق کو بھولنا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کا حصہ تھا کہ آج آپ آئے ہیں نبی پاک کی محفل میں تو سیکھ جائیں۔ آج منبر رسول سے جو بات اللہ اور اس کے رسول کی سن رہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور عہد کر لیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ فرمایا تو یہ کام کی چیزیں بتاؤں، تھام کے رکھو گے، عمل کرو گے؟ اللہ کے رسول صحابی کو کہہ رہے ہیں، فرمایا اتق اللہ، ہر بات جو کام کر رہا ہو، جو بول رہا ہو، پہلے سوچو اس سے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ اتق اللہ، اپنے اللہ سے ڈرو، بولتے ہوئے، کام کرتے ہوئے،
معاملات میں سب سے ہر صورت میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اور چھوٹی سی نیکی راستے میں جا رہے ہو نا، کوئی اینٹ پڑی ایک طرف کر دیتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی نیکی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کو خندہ پیشانی سے ہنس کے مسکراہٹ سے ملنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی نیکی ہے۔ ہاں، منہ پہ بٹ نہ چڑھے ہوں، بڑے خندہ پیشانی سے ملو، اعلیٰ اخلاق سے ملو۔ اسی طرح فرمایا اللہ ایک آدمی بڑی، یہ آپ کے ہمارے ماحول کے لیے بڑی بات سمجھائی اللہ کے رسول نے، ایک آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ پہ عیب لگاتا ہے، یہ فرمان رسول ہے، اور وہ عیب آپ میں نہیں پایا جاتا، آپ اس کی گالی کا، اس کی برائی کا، غلط زبان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ آپ کے پاس اس کی برائیاں جو اثر ہیں وہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا تم اس کو ان کی خامیوں کی گالی بھی نہیں دیتے اور صبر کرتے ہو، جو گالی دے رہا ہے جس کو علم نہیں، جہالت کی بنیاد پہ عیب لگا رہا ہے، فرمایا علیہ وزرن، اس پر بوجھ ہے، وہ گناہگار ہے، وعلیک ولک اجر، اگر تم اس کے عیوب کو سمجھتے ہوئے بھی اس کے عیوب پہ پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو تانا نہیں دیتا، یہ تیرے لیے نیکی ہے۔ کسی کی گالی کا جواب نہ دینا، خاموش رہنا، یہ تیری نیکی ہے، اس کا تو یہ اجر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا یہ لگتا ہے یہ حدیث جو ہے نا میرے اور آپ کے لیے، اہل پنجاب کے لیے آیا ہے۔ ہم بات بات میں گالیاں دیتے ہیں، بھائی کو گالی، بیٹے کو گالی، بیوی کو گالی، دوست کو گالی، ہم اس کو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن، تم قطعاً کسی کو کوئی گالی نہ دو، حتیٰ کہ خولک مما خولک اللہ، جو اللہ نے آپ کے ماتحت آپ کے ملازم رکھے ہیں، ان ملازم کو بھی گالیاں نہ دو۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، نبی پاک میٹھی زبان، پیاری زبان، محبت کی زبان، اعلیٰ اخلاق۔ بیوی کے ساتھ بات کرو تو پیار سے کرو، بیٹے سے بات کرو تو پیار سے کرو، جماعت سے دوست سے بات کرو تو پیار سے کرو، فرمائیے تمہارا صدقہ اور نیکی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے جب یہ پوچھا مجھے کون سی نفع چیزیں دے گی، تو نبی پاک نے یہی فرمایا جو رشتہ دار قطع رحمی کرتا ہے اسے صلہ رحمی کر لو، اور کسی کی گالی کا جواب نہ دو۔ وہ صحابی کہتا ہے اس کے بعد میں نے کسی گائے اور بھینس و اونٹ کو کبھی گالی دینا ہی بھول گیا ہوں۔ یہ ہے اطاعت، محبت رسول اور فرما برداری۔ ہم سارے کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، مطیع رسول ہیں، تو اللہ کے رسول نے جب گالی سے روکا تو ہم سب کو رک جانا چاہیے۔ کیوں رکے؟ کہ اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ صحابی کہتا ہے اس کے بعد جب مجھے نے اللہ کے رسول کی یہ نصیحت سنی تو میں پھر گالی دینا چھوڑ گیا۔ بتانا یہ تھا کہ اخلاق، میٹھی زبان، اچھا کردار، غصے کو برداشت کرنا اور انتقام نہ لینا، یہ اصل اخلاق ہیں۔ اور اعلیٰ اخلاق یہ میری اور آپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری زبان کو سچا کر دے، میٹھا کر دے، ہمارے اخلاق کو ہمیں ہنستا مسکراتا اپنے بھائیوں کے سامنے پیش ہوں۔ فرمایا دعا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے تھے، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بذالک واہدنی لاحسن الاخلاق واصرف عنی سیئہا۔ اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے اعلیٰ اخلاق کا وارث بنا، اللہ مجھے برے اخلاق سے، بری زبان سے مجھے پاک کر نجات دے۔
اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اعلیٰ اخلاق جو ہے آگے حدیث میں بھی آتا ہے یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، برا اخلاق آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ آپ زبان بری استعمال کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ آئے گا کہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، لے جاؤ نیکیاں، اس نے میری غیبت کی تھی، لے جاؤ نیکیاں، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، لے جاؤ نیکیاں، ساری نیکیاں لٹ جائیں گی، ابھی دعوے دار باقی ہوں گے۔ تو دعوے دار آئیں گے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گے، اس پر گناہ ڈالتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہ برے اخلاق سے، منافقت سے بچا۔ ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی ہے رات بھر ابو درداء کھڑا ہوا، جب بھی 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے فارغ ہو یہ دعا کرے اللہ میرے اخلاق کو اچھا بنا دے، رو رو کے دعا کرے اللہ میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا، پھر جب سلام پھیرا پھر یہی ہے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، اللہ میری زبان کو اچھا کر دے، میری عادتوں کو اچھا کر دے، میرا ہمسایہ مجھ سے مطمئن ہو۔ ابو درداء رو رہا ہے، اچھے اخلاق کی دعا مانگ رہا ہے ساری رات۔ صبح جب ہوئی تو بیوی نے کہا یہ کیا بات ہے، ساری رات اچھے اخلاق کی دعا مانگتا رہا اور کوئی دعا نہیں مانگی۔ فرمایا ان العبد المسلم یحسن خلقہ حتی یدخل حسن خلقہ الجنہ، اعلیٰ اخلاق مسلمان کا اگر ہو جائے تو اس کو وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق، میٹھی زبان، خندہ پیشانی، کسی کی زیادتی کو برداشت کر کے خاموش ہو جانا، صبر کر لینا، فرمایا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنتی کی عادات ہیں۔ اور وسوء خلق ہی، برا اخلاق، بری زبان، تیوڑی، روب، اگلے کو لگتا ہے کھا جائے گا، فرمایا یہ سب چیزیں برے اخلاق میں ہیں۔ وَحَتَّى يُدْخِلُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارِ، یہ بد اخلاقی اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اپنے کافروں کو معاف کیا، دشمنوں کو معاف کیا۔ آپ نے تو جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کہا آج جو ہے رحمت کا دن ہے، درگزر کا دن ہے، معافی کا دن ہے، کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اخلاق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی اللہ واقربکم منی وَآسِنُكُمْ اخلاقا، اعلیٰ اخلاق، میٹھی زبان، اچھی عادات کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اپنے اللہ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی لذت حدیث میں آتا ہے اس وقت تک نہیں ایمان کی لذت محسوس ہوگی جب تک دل میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہو، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا نہیں ہوگی ایمان کی حلاوت اور ٹھنڈک نہیں محسوس ہوگی۔ فرمایا اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، نبی پاک کا دنیا میں بھی قرب چاہتے ہو، آخرت میں بھی قرب چاہتے ہو، یہ صحابہ کے لیے تھا، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ معاشر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کو بھرے پیالے لبریز پلا رہے ہوں گے، جس خوش قسمت نے اس پیالے کو پی لیا گرمی کی شدت اس پر بے اثر ہو گئی، کوئی قیامت کی شدت اس پر نہیں رہے گی۔
فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کی اپنے رشتہ داروں کے بگاڑنے کے باوجود وہ ان سے جوڑتا رہتا ہے، جو مسلمان ان صفات کا مالک ہے، قیامت کے دن حوض کوثر میں میرے ساتھ سب سے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چاہتے ہو نا، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، یہ تمنا ہے میری اور آپ کی کہ ہم اللہ کے قریب، اللہ کی محبت حاصل کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ فرمائیں ان احبکم اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جس کی زبان میں گالی نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ وہ نبی پاک کی صفت کے ساتھ وہ وارث بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق، آپ سے محبت کرنے والے کا بھی اعلیٰ اخلاق۔ فرمایا یہ بندہ احبکم اللہ، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي، ایسی صفات کا مالک میرے قریب ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر میں، جنت میں میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کون ہوگا؟ احسنکم اخلاقاً، جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اعلیٰ اخلاق اتنی زبردست چیز ہے۔ فرمایا اگر آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو جائیں تو آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اکمل الایمان حسن الخلق، اچھا اخلاق ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی نے اسی حدیث کو روایت کیا، فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مکمل، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ مکمل مسلمان مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آگے پھر فرمایا ذرا مرد حضرات سننا، تمہیں نصیحت ہے، مجھے نصیحت ہے۔ فرمایا خیارکم لنسائہ خلقا، تم میں وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ باہر تو دوستوں میں ہنستا رہے، گھر آئے تو گالیاں دے اور مار پٹائی کرے، نہیں وہ نہیں۔ سب سے پہلا عظیم خلق کا مالک وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور پیار کرتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اخلاق فرمایا اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی صفت کو بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ امتی اگر تیرے اندر وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پیدا ہو جائے، تیرا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمسایہ تیرے شر سے محفوظ ہو جائے، تیری زبان سے تیری بیوی، تیری اولاد، تیرے دوست، تیرا حلقہ احباب محفوظ ہو جائے، فرمایا یہ ایسی بڑی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا حسن الخلق صاحبہ فی عبادت اللہ، اچھے اخلاق کا مالک ایسا ہے جیسے ہر روز روزے دار ہو، ہر روز نماز کو قائم کرنے والا ہو، ہر روز ساری رات تہجد پڑھتا رہے۔ اگر آپ کی زبان اچھی، آپ کی عادات اچھی، اخلاق اچھا، نبی پاک کی اطاعت کرتے ہوئے ان چیزوں کو کہا، فرمایا تم ایسے ہو جیسے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ساری زندگی راتوں کو تہجد پڑھتے رہے ہو۔ اخلاق کی یہ شان ہے جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ میری اور آپ کی زبان سے نہ میرا ہمسایہ محفوظ ہے، نہ میرا بھائی محفوظ ہے، نہ میری بیٹی محفوظ ہے، نہ میری بیوی محفوظ ہے، تو ہم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، جان بھی قربان۔ جان تو یہی ہے، پہلے جذبات قربان کرو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لے آؤ۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ ایسے ہے، اس کی ساری زندگی تہجد میں گزری، ساری زندگی روزوں میں گزری۔ اللہ اکبر۔ آگے بہت بڑی نبی پاک نے خوشخبری دی، اپنی زبانوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو۔ مسلمانوں یہ مہینہ ہے
سارے صرف انگوٹھا چومنے سے نبی پاک کی محبت نہیں ہے، بازاروں میں جلوس نکالیں یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ میرے نبی کی باتوں سن کے ابو بکر نے عمل کیا کیا، عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، صحابہ کرام کی تمام جماعت نے کس طرح عمل کیا ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدہ کسی نے جلوس نکالا ہے؟ اصل اخلاق اور دین تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اس طرح لیں جس طرح میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے ہمیں کہا ہے۔ فرمایا ان من احبکم الیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو، میرے امتیوں، میرے سے محبت کرنے والے، عاشق رسول، مطیع رسول، میرے نزدیک میرا وہ محبوب امتی ہے۔ اللہ اکبر، احبکم الیہ، میرے نزدیک میرا امتی وہ محبوب ہے۔ وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، اور یوم القیامہ میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، کون؟ وَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، میں محمد اس سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ صفت پیدا کر دے۔ ایک ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں جھوٹے دعووں کے ساتھ، ایک ہے اللہ کا رسول سچا اور سچ کہنے والا اور سچ خوشخبریاں دینے والا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے او میرے امتیوں، او میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے دین کو اچھا کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، برائی سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ۔ فرمایا اگر تم نے یہ صفتیں امت محمدیہ کر لی تو تب پھر تم محب رسول ہو، مطیع رسول ہو، عاشق رسول ہو۔ اگر یہ خوبیاں کر لی پھر تم محب رسول نہیں، پھر رسول تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اگر اتنے اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ، فرمایا احب الیہ واقربکم منی، سب سے زیادہ میرا امتی وہ مجھے پیارا لگے گا، اور قیامت کے دن وہ میرے قریب ترین ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے بجے جمعہ؟ جی ٹائم جی ہاں، تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پسندیدہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ سے محبت بڑی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں دنیا میں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مسجد نبی میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آخرت میں آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کیسے پہنچوں گا؟ ان کی سوچ بھی تو یہی تھی نا، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے بارے میں ہمیشہ خیال ہوتا ہے۔ وہ صحیح عاشق رسول تھے، محب رسول تھے، ان کی محبت اور سوچ یہ تھی مرنے کے بعد ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ کبھی آپ نے بھی سوچا؟ یہ سوچ مجھ میں اور آپ میں پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا جس نے جس سے محبت کی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حوصلہ فرماتے ہوئے کہا جس نے جس سے محبت کی، امتی نے، کسی امتی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو قیامت کے دن جنت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی پاک کی محبت، یہ اس کے ثمرات، یہ ہے نتائج۔ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ جو فرمان سن لیں، کیا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت جو ہے اس کا مادہ تو ہے جس کا معنی ہے خوشی، خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہ ہے۔ ہم خوشی کے ساتھ اپنے چہروں پہ داڑھی رکھیں، خوشی کے ساتھ اذان سنتے مسجد میں پہنچیں،
خوشی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، خوشی کے ساتھ اپنے ہمسائے کا خیال کریں، اعتماد کرتے ہوئے کہ میرے نبی نے جھوٹ سے روکا ہے تو آج کے بعد پھر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر ہے ہم صحیح معنی میں عاشق رسول اور محب رسول ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح محب رسول بنائے، ہمارے عادات کو ان عادات میں تبدیل کرے جسے میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ تو لیٹ آیا ہوں، جی تو چاہتا تھا بہت کچھ سنوں اور سناؤں، اللہ عمل کی توفیق۔